قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر جناتی مریض کو اٹیک آئے تو اس کو فوراً ہوش میں لانے کا کیا عمل ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جناتی مریض یعنی جو بندہ جنات کا شکار ہے یا جنات نے اس کو کنٹرول میں کیا ہے، اس پر حاوی ہوئے ہیں، اس کو خبتی بنایا ہے، اس کو مجنون بنایا، یا کوئی بھی اس طرح کی صورت اس پر آ گئی ہے، تو اس ایسے بندے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنٹرول کریں یا اس کو نارمل کریں یا اس کی نارمل حالت میں واپس لے کر جائیں، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جن سے نہیں ڈرنا، اچھا، آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، جن سے نہیں ڈرنا۔ یہ فرق سمجھ لیں۔ یہاں جنات کی ہسٹری پڑھ لیں، جنات کا جن معالجین نے علاج کیا اور اس پر کتابیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج لکھی وہ پڑھ لیں، تجربات پڑھ لیں، قرآن پاک میں تفاسیر پڑھ لیں، آپ کو ایک بات کامن نظر آئے گی۔ جن لوگوں نے اس پر ان کو کنٹرول کیا، ان کو بھگایا، ان کا علاج کیا، ان لوگوں میں ایک چیز کامن تھی کہ وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اگر آپ نے کسی مریض کو اس کنڈیشن سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے اپنا خوف ختم کریں۔ میرے بھائی، اگر آپ کا خوف آپ کے اندر ہے، آپ ڈر رہے ہیں، مریض کی کیسے بھی حالت ہے، اس کو نارمل لے، لائٹ لے۔ جن آپ کو کھانے نہیں لگا، بالکل سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کو پہلے ہی اگر اس میں جن ہے تو آپ نے اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر لیا، آپ ہی کانپی جا رہے ہیں، تو آپ اس کا کیسے علاج کریں گے؟ یا اس کو وقتی طور پر کیسے اس چیز سے نکالیں گے، یا وقتی طور پر کیسے ہینڈل کریں گے؟ میرے بھائی، آپ اس کے قریب جائیں گے، وہ جن آپ پر مسلط ہو جائے گا اگر آپ ڈرتے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اذکار کرنے ہیں، باوضو ہونا ہے، اس کے بعد اس کو تلقین کرنی ہے ذکر کی، اور جن سے باتیں نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جنات سے آپ کبھی بات نہ کریں، وہ کچھ بھی کہتے رہے، میں ایسے ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں ویسے ہوں۔ یہ ان کو ایک طرح سے آپ ان کو پختگی اور مضبوطی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ سائیکی ہے ان کی۔ جب آپ ان کو، وہ آپ کو باتوں میں ایسے لیں گے کہ آپ ان پر یقین کرنے لگ جائیں کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو جب آپ کی یہ صورتحال ہوگی تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے باتیں نہ کریں، اگنور کریں، خوف زدہ نہ ہوں، اور مریض اگر کچھ کہے، بولے، چیخے، چلائے تو اس کو وہ کرنے دیں۔ ضرور اس کو پکڑے ضرور، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ پریشان ہو کر شور مچانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 7 بار پڑھ لیں، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 7 بار پڑھ لیں، سورہ فلق، ناس اور اخلاص 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ پانی پر دم کریں، آہستہ آواز میں پڑھیں۔ یہ وقتی طور پر مریض کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ وقتی طور پر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا مطلب وہ نہیں کرنا، مسئلہ کریٹ نہیں کرنا جس سے جنی یا جادو آپ کے مقابلے میں آئے اور آپ پھر اس کو نہ کر سکیں۔ تو اس لیے وقتی طور پر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ پڑھائی کریں گے۔ اس سے مریض کی جو طاقت ہے نا، روحانی طاقت، وہ ابھرنا شروع ہو جائے گی، وہ اس بیماری کا مقابلہ کرے گی۔ آپ یہ پانی پر دم کریں، پانی کا چھڑکاؤ کریں، مریض کچھ بھی کہہ رہا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کریں، پانی پلائیں، پانی کا چھڑکاؤ کریں، پانی پلائیں، یہ 2 سے 3 بار عمل کریں۔ اس سے مریض کی وہ طاقت، جو اندرونی طاقت ہے نا، وہ واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کیفیت، وہ جس کیفیت کو شیطان نے کنٹرول کر کے اس کو خبتی بنایا، اس کو مجنون بنایا، اس پر حاوی ہوا ہے، جب آپ یہ عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 1 بار دہرائیں، 2 بار دہرائیں، 3 بار دہرائیں۔ جب آپ 2 سے 3 بار دہرائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس چیز سے آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔
جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم